آپ رومیوں کی طرف سے جاسوس بن کر حضور علیہ السلام کی ریکی کرنے کے لیے آئے. رومیوں نے جا کر بھیجا کہ بھائی جاؤ معلوم کرو، ہم نے سنا ہے کہ کوئی شخص محمد نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حجاز مقدس کے اندر ہے اور وہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور بڑی پاور بن رہے ہیں، تو جائیں جا کر معلوم کریں کہ وہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی فوج ہے، کتنے لوگ ہیں، تو جا کر ریکی کریں. تو وہ حضور علیہ السلام کی ریکی کرنے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے. آپ کی روایت ہے بخاری شریف کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ریکی کی تو میں شاہ روم کے پاس واپس گیا اور میں نے جا کر اس کو کہا کہ تم لوگ محمد کو کبھی شکست نہیں دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ کیوں؟ بولا کہ میں نے ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، یہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں. فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا کہ ان کے جانثار ساتھی ایسے ہیں کہ وہ جب اپنا لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو ان کو گرنے نہیں دیتے زمین پر، اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں. اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھ رکھے ہوتے ہیں. اور جس کو قطرہ مل جائے تو ٹھیک ہے، جس کو قطرہ نہ ملے تو جس نے اپنے چہرے پر لگایا ہو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر لگاتا ہے. بولا کہ تم ایسی شخصیت کو شکست دے سکتے ہو؟ ایسی ہستی کو شکست ہو ہی نہیں سکتی. عزیزان محترم، یہ وہی فیضان چلتا 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 آتے آتے ادب کا اور محبت کا، یہ حضرت تاجدار مشوری شریف محدث مشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں آپ کو حضور محبوب مرشد کریم سے جو ہم نے سنا وہ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. سائیں حضور فرماتے ہیں، حضرت قبلہ سائیں کی میں بسم اللہ توجہ، سائیں تھوڑا سا یہ ایک ذاتی واقعہ سائیں نے سنایا، میں آپ کے گوش گزار کر. فرمایا کہ ناتھا خان کوٹ میں حضرت صاحب کا ایک مرتبہ دعوت رکھی اور فرمایا کہ آپ آئیں. تو آپ تشریف لے کر آئے. وہاں پر حاجی ابراہیم صاحب ہوتے تھے، پھر وہاں سے ہو کر ناتھا خان کوٹ آئے. تو آئے، جماعت سے ملاقات ہوئی، سب کچھ ہوا. تو اندر جو گھر تھا وہ بڑا چھوٹا سا بنا ہوا، ایک چھوٹی سی کمرہ ایک تھا اور ساتھ ایک اور دوسرا چھوٹا سا صحن اور کمرہ تھا. تو آئے، سب سے ملاقات ہوئی. تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب کو فرمایا کہ حضور اندر تشریف لائیں. تو گھر کے دروازے کے باہر سائیں کپڑا لگا تھا، کپڑا. تو آپ نے آئے اور کپڑا ایسے ہٹایا تو فرمایا سائیں اندر آئے. تو فرمایا کیا ہے، آپ کا گھر ہے؟ فرمایا ہاں گھر ہے. ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ رکھے. فرمایا بابا ہم تو سیدوں کی دیواروں سے بھی پردہ کرتے ہیں. تو سائیں نے عرض کیا کہ حضور بہت ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں، محلے کی ہم نے خواتین بلائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اندر تشریف لائیں تاکہ زیارت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو سائیں نے ضد کی. تو فرمایا کہ اچھا ایک شرط پہ جاؤں گا، لیکن اندر پاک نہ ہو. پاک فرماتے تھے، یعنی جو اہل بیت کی مستورات تھی ان مستورات کو پاک فرماتے تھے. فرمایا کہ گھر میں وہ نہ ہو. تو سائیں نے فرمایا کہ سائیں اگر پردے میں بیٹھ کر آپ کی زیارت کر لیں تو زیارت کا تو موقع تھا. فرمایا نہیں، میں اس شرط سے جاؤں گا کہ اندر پاک نہ ہو، یعنی اہل بیت کی مستورات نہ ہو. فرمایا اچھا ٹھیک ہے صحیح. آپ اندر تشریف لے گئے، خواتین زیارت کرنے لگی. تو ہماری دادی کو سائیں حضور نے فرمایا کہ آپ پردے میں پیچھے نہ کمرے سے داخل ہوں. اور ہماری بڑی امی کو فرمایا کہ آپ جائیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، کیا پتا پھر آپ کو زیارت کا موقع ملے نہ ملے، تو زیارت کریں. عزیزان محترم، میں آپ کو یہ کرامت سنا رہا ہوں، کرامت. آپ معرفت دیکھیں، یہ معرفت کسی اور شخصیت سے ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں وہ اور بڑی امی جب ایسے اندر کمرے کے باہر سے پردے میں ایسے جب داخل ہونے لگی نا تو سائیں کو کسی نے بتایا تو نہیں تھا کہ مستورات آ رہی ہیں. آپ نے اپنا رومال مبارک لیا اور رومال مبارک ایسے آگے کیا، ایسے اتنا آگے کر دیا اور آگے کر کے ایسے بیٹھ گئے.
بتایا کہ کمرے کے اندر اہل بیت داخل؟ کس نے؟ کسی نے اعلان تو نہیں کیا. سائن نے یہ فرمایا تھا کہ آج چلیں آپ دور سے زیارت کر لیں. وہ کیا ایسی چیز ہے دنیا کے آج آپ میں علم کی کمی تھی، تقوی کی کمی تھی، طہارت کی کمی تھی، بلند مرتبہ پایا عالم ہونے کے باوجود بھی، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی کیا ایسی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوئی تھی کہ دور سے دیکھ کر پہچان جانا؟ یعنی دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے اور یہ پہچان جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ وہ ادب ہے جو جماعت کے اندر ڈالا گیا ہے. اور یہ الحمدللہ. تو پھر آپ رنگ دیکھیں نا، پھر رنگ کیسے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم کیسا فرمایا ہے، حضور نے مہربانی کیسی فرمائی ہے. آج دیکھیں یہ حفاظ کی لائن لگی ہوئی ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، لنگر چل رہا ہے. اس مدینہ گوڑا کو جانتا کون تھا؟ یہ تو جنگل تھا. اور یہ حضور محبوب مرشد کریم کے الفاظ مبارک ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کی اولاد اگر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بھی بیٹھے گے تو وہاں منگل ہو جائے. اور دیکھیں یہ آج ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ